دی گئی ہے کہ اب تو اعظم سواتی صاحب کے مرنے کے بعد بھی، ان کی زندگی سے جانے کے بعد بھی لوگ اسی نام سے یاد کریں گے. کوئی یار ایسا لگتا ہے کہ ان کو کوئی بہت بڑی چیز مل گئی ہے. آپ اتنے ننھے ہیں، آپ کو نہیں پتا پاکستان میں ٹارچر کیسے ہوتا ہے بھائی. اور آپ کو ابھی پتا کیا ہے، ابھی ہوا کیا ہے. آپ اگر کراچی اور بلوچستان کے لوگوں سے اگر آپ ہوتے تو آپ کو پتا چلتا کہ ٹارچر ہوتا کیا ہے. اور جب آپ کو پولیس اور ایجنسیاں لے کر جاتی ہیں تو پھر آپ کے ساتھ کرتی کیا ہیں. ابھی آپ جب یہ سارے آپ انقلابی بنے پھر رہے ہیں، اسی شہر کے 3 نوجوانوں کو مار کر پھینک دیا گیا. آپ نے ایک جملہ نہیں بولا ان کے لیے، آپ نے ایک لفظ نہیں بولا ان کے لیے. آپ کو بھی پتہ ہی نہیں ہے کہ لاپتہ کیسے ہوتے ہیں لوگ. آپ کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ایکسٹرا جو ہے وہ کلنگ کیسے ہوتی ہے. آپ کے اوپر ابھی ریاست نے ہلکا ہاتھ رکھا ہوا ہے. آپ کو ابھی ریاست کے ظلم کا پتہ ہی نہیں ہے. آپ کے ساتھ تو ابھی ہنی مون ٹائم چل رہا ہے. اور ہر تقریر میں شرم آتی ہے کہ ان کو کھڑا کر کے باقاعدہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہوا ہے. میں ریپیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا اس والی بات کو. اگلی بات یہ کہ بھائی چوروں کی حکومت ہے. یار آپ ان لوگوں کو چور کہہ کے آپ کے منہ سے یہ بات عجیب سی لگتی ہے. آپ خود توشہ خانہ سے گھڑی چوری کر کے بیچتے ہوئے پکڑے گئے ہو بھائی. آپ نے تو سب کی ایف آئی آر ہے، سب کے داغ دھو دیے. کیسے؟ آپ یقین کریں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں مصطفیٰ کمال پاک زمین پارٹی کا چیئرمین. میں 2018 میں ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا اس شہر میں، ہماری سیٹیں چھین کر ان کو دی گئی. میں آج اسٹیبلشمنٹ سے یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ بہت سارا سچ کہتے ہیں. آپ کسی دن یہ بھی آگر بتائیں کہ کراچی میں ہماری کتنی سیٹیں چھین کر ان کو دی گئی. جتنے بھی رزلٹ چل رہے تھے اس دن کراچی کے، سب میں پی ایس پی جو ہے وہ جیت رہی تھی. جتنے بھی رزلٹ چل رہے تھے میڈیا کے کوریج گواہ. اینی وے اس والی بات پر آتے ہیں کہ بھائی آپ کہتے ہیں سارے چور ہیں. بھائی آپ آج تک پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ توشہ خانہ سے کوئی بندہ کوئی چیز. بھائی آپ نے گھڑی لی تھی، آپ پہن لیتے گھڑی کو. آپ نے اس گھڑی کو اٹھا کر جا کر بیچ دیا. کتنی بڑی بے عزتی بدنامی کی بات ہے. یہی کوئی اور کرتا، آپ اپوزیشن میں ہوتے، آپ اللہ معاف کرے اس کے گھروں کے اوپر جا کر آپ مظاہرے کر رہے ہوتے. آپ کسی کو کیسے چور کہہ سکتے ہیں؟ آپ فرا گوگی کو بیٹھ کر ڈیفینڈ کر رہے ہیں. 4 سالوں کی کارکردگی گزارنے کے بعد، وزیر اعظم کسی کے عہدے پہ گزارنے کے بعد، دونوں صوبوں میں وزارت رکھنے کے بعد، وزراء اعلیٰ رہنے کے بعد، حکومت رہنے کے بعد، آپ کے پاس اپنی حکومت جانے کے بعد کسی چیز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کچھ تھا تو آپ فرا گوگی کو ڈیفینڈ کر رہے تھے. عمران خان صاحب، یہ ملک اس وقت جس دورائے پہ کھڑا ہے آپ اس کے سب سے بڑے مجرم ہیں. اس ملک سے آپ نے امید ہوپ چھین لی ہے. یہ نوجوان جو آج تھوڑا بہت بھی آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس جھوٹ کو جب اس کو بند گلی میں پہنچ گیا اور کچھ کی آنکھیں کھل گئی ہیں، کچھ کی اور کھل جائیں گی، تو آپ یقین کریں پھر وہ ہر سچ سے نفرت کرے گا. ہر سچ سے نفرت کرے گا. آج آپ کی ان تمام چیزوں پہ انڈیا جو ہے وہ جشن منا رہا ہے. آپ معاذ اللہ آپ کس طرح کی آپ کی نیچر ہے کہ آپ ہیں تو یہ ملک رہنا چاہیے. وزیر اعظم اگر آپ ہیں، آپ نہیں ہیں تو یہ ملک ہی نہیں رہنا چاہیے. آپ نے صحیح کہا تھا کہ آپ بہت خطرناک ثابت ہوں گے. ہم نے سمجھ نہیں پائے تھے. آپ اس ملک کے لیے خطرناک ثابت ہوئے اور آپ پورا کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کو. آج یہ ملک جو کہ ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے، اور آپ خود یہ بتاتے رہے سب لوگوں کو کہ بھائی اس ملک کی فوج اگر نہیں رہے گی تو یہ ملک انٹیکٹ نہیں رہ پائے گا. آج کے دور میں آپ خود بتاتے رہے، آپ مثالیں دیتے رہے، سیریا کی مثالیں دیتے رہے، لیبیا کی مثالیں دیتے رہے، عراق کی مثالیں دیتے رہے. آج تک اتنے وزرائے اعظم چینج ہوئے، جیلوں میں گئے، پھانسی چڑھ گئے، ان کی پارٹیاں موجود تھیں. آج تک کسی نے یہ کام نہیں کیا ہوگا کہ ملک کہ اس ادارے کو، پاک فوج کو کسی نے جانور کہا ہو، کسی نے نیوٹرل کہا ہو، کسی نے نیوٹرل کو گالی بنایا ہو، کسی نے میر جعفر میں صادق کہا ہو اسٹیبلشمنٹ کے سربراہوں کو،
کسی نے غدار کہا ہو, کسی نے ٹرین چلوایا ہو جس میں آپ کے لوگ نام لے کر ملک کے اس عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے انسان کو نام لے کر ماں بہن کی گالیاں بک رہے ہیں, یہ تو دشمن 75 سالوں سے نہیں کر سکا. وہ فوجی جو کہ بارڈر پر جان دے رہا ہے, وہ جب اپنے سربراہ کے بارے میں یہ دیکھ رہا ہے, وہ کدھر کھڑا ہے, وہ اپنے بارے میں کیا سوچ رہا ہے, وہ کس بات پر اپنی جان دینے کے لیے کھڑا ہے, کیسے چلے گا اس ملک کا نظام. کس بات پر آپ گالیاں بک رہے ہیں؟ اس بات پر گالیاں بک رہے ہیں کہ آپ کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے, اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ بات مانی ہے. جب جا کر میں یہ بات کر رہا ہوں, آج میں الفاظ ادا کر رہا ہوں اس لیے کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں آج کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنی غلطیوں کو ببانگ دہل مانا ہے. ورنہ یہ ملک 2 لخت ہو گیا, اور 2 لخت کرنے والوں نے آج تک ملک توڑوانے کے بعد بھی اپنی غلطی نہیں مانی. میں اس والی بات کا کریڈٹ دیتا ہوں آج کے لوگوں کو کہ وہ کم سے کم پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں اپنی غلطی مان رہے ہیں کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی, ہاں ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے. آرمی چیف بھی مان رہے ہیں, ڈی جی آئی ایس آئی بھی مان رہے ہیں, اور ڈی جی آئی ایس پی آر بھی مان رہے ہیں. اور اب انہوں نے جب یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم یہ غلطی کو مزید نہیں گھسیٹیں گے, اور وہ یہ تھا کہ جب ایک عدم اعتماد کی تحریک اپنی عروج پر پہنچی, اور اس لیے پہنچی کہ بھائی اس ملک کے جو کرتا دھرتا تھے, جو لوگ تھے جو غلطی کر رہے تھے, جب تو وہ تمام لوگوں کو انٹیکٹ کیے ہوئے تھے, وہ عدم اعتماد کی تحریک نہیں آنے دیتے تھے, وہ لوگوں کو جمع کر کے لے آتے تھے. جب انہوں نے غیر قانونی غیر آئینی کام جو ہے وہ چھوڑ دیا اور اس بوجھ کو اٹھانا چھوڑ دیا, تو آج آپ نے ان کے اس عمل کو, اس آئینی عمل کو آپ نے ان کا گناہ بنا دیا, آپ نے ان کے لیے غداری کا لیبل لگا دیا. جب وہ رانا ثناء اللہ کی گاڑی میں ہیروئن ڈال کر اپنا ایک آن ڈیوٹی میجر جنرل وردی میں بٹھا کر ایک جھوٹی پریس کانفرنس کروا رہے تھے, اس وقت وہ آپ کو برے نہیں لگ رہے تھے, غدار نہیں لگ رہے تھے. جب وہ آپ کی اقلیت ہونے کے باوجود, نمبر نہیں ہونے کے باوجود 14 لوگوں کو, سینیٹرز کو دوسری پارٹی سے, جیتی ہوئی پارٹی سے توڑ کر آپ کے کم نمبر والے سینٹ کے چیئرمین کو ووٹ ڈلوا رہے تھے, اور حاصل بدنجوں کو جس کے پاس اکثریت تھی اس کو ہروا رہے تھے, اس وقت وہ آپ کو غدار نظر نہیں آ رہے تھے, اس وقت وہ آپ کو جانور نظر نہیں آ رہے تھے, اس وقت وہ آپ کو میر جعفر میر صادق نہیں نظر آ رہے تھے. جب وہ پاکستان کے آئین سے, اس کے حق سے جب وہ بے وفائی کر رہے تھے, اس وقت وہ آپ کے چہیتے تھے. جب انہوں نے پاکستان کے آئین کو, اپنے اٹھائے ہوئے حلف کو انہوں نے اپنا لیا اور اپنی غلطیوں کو کے اوپر سر تسلیم خم کر لیا, آپ کے لیے وہ غدار ہو گئے. آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اس سے ملک کو کتنا نقصان ہوگا, کہاں پہ ملک جا کر کھڑا ہو جائے گا. آپ نے اس ملک کی اینٹ سے اینٹیں بجا دی ہیں. بھائی ہم کہیں کہ بھائی آپ جو کر رہے ہیں ہمارا اس سے کیا واسطہ؟ بھائی میرا واسطہ ہے, ایک عام آدمی کا واسطہ ہے. آپ کے اس تمام شو بازی سے اس ملک میں اکانومی بیٹھ گئی ہے. لوکل جو ہے وہ اپنا پیسہ نہیں خرچ کر رہا, ڈالر لے کر بیٹھ گیا ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, عام آدمی کی نوکری ختم ہو رہی ہے, مزدور کو مزدوری نہیں مل رہی ہے, پینے کا پانی گھر میں آ نہیں رہا, روٹی کھانے والے بڑھ رہے ہیں, اور مزدوری یہاں پر کم ہوتی چلی جا رہی ہے. ایک عام آدمی کو فرق پڑ رہا ہے, وہ مر رہا ہے. وہ آپ کی طرح جا کر دن بھر تصویریں کھنچوا کر شوشا کر کے جا کر محل میں جا کر نہیں, اس کے پاس یہ ذرائع کہ جا کر محل میں جا کر آرام کرے. اس کے بچے یہی ہیں, وہ مر رہا ہے, 22 کروڑ انسان مر رہا ہے. اس لیے ہمیں یہ پرابلم ہے. آپ کو کھلی آزادی نہیں دی جا سکتی, اس ملک کی سالمیت سے کھیلنے کا موقع نہیں دیا جا سکتا. کوئی کارکردگی بتانے کے لیے نہیں ہے 4 سالوں میں آپ کے پاس. آپ کہتے تھے کہ آپ ان وزیر اعظم کو, ہاؤس کو اور گورنر ہاؤس کو بلڈوز کر کے آپ یہاں یونیورسٹیز بنا دیں گے. 4 سالوں میں تو ایک کورس تیار ہو جانا چاہیے. آپ کہتے تھے وزیر اعظم ہاؤس کی بھینسیں بیچ کر, وہاں کی گاڑیاں بیچ کر اکانومی ٹھیک کریں گے, کٹے دے کر, بڑیاں دے کر اکانومی ٹھیک کریں گے.
آپ یہ کہتے تھے کہ پاکستان کو آپ کے پاسپورٹ کو آپ دنیا میں عزت دلوائیں گے. آپ یہ کہتے تھے کہ 50 لاکھ گھر بنا کر دیں گے, 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. آپ یہ کہتے تھے پاکستان میں ہم آئی ایم ایف کے پاس جانے سے پہلے بہتر ہے کہ میں خودکشی کر لوں. آپ کا وزیر خزانہ 8 مہینے تک آئی ایم ایف کے پاس نہیں جا سکا. وہ جو ڈالر وہاں سے بڑھنا شروع ہوا ہے, آج تک اس کو روک نہیں پا رہے آپ کے انڈیسائسونیس کی وجہ سے. 8 مہینے وزارت خزانہ کا وزیر آپ کا لے کر بیٹھا رہا, یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر سکا کہ اس کو آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے یا نہیں جانا. وہ جو ڈالر شوٹ کرتا گیا, آج تک اس ڈالر کو ہم روک نہیں پائے, سنبھال نہیں پائے. آپ کے اس نااہلی کا نتیجہ آج ہے. آپ نے 4 وزرائے خزانہ چینج کیے. آپ کا ہیلتھ منسٹر یہاں پر گورنر ہاؤس میں بیٹھ کر اربوں روپے کی ڈیل کرتے ہوئے پکڑا گیا. اس کو آپ نے ہٹا دیا 6 مہینے کے لیے, پارٹی سے بھی ہٹا دیا, وزارت سے ہٹا دیا. آج وہ آپ کی پارٹی کا کرتا دھرتا ہے. آپ کا وزیر خزانہ, اپنے وزیر خزانہ جو کہ صوبے کے, اس کو فون کرتا ہوا پکڑا گیا کہ آئی ایم ایف کو جا کر بول دو کہ یہ ڈیل نہ کریں, یہ ملک جائے بھاڑ میں, اکانومی جائے بھاڑ میں. اگر ہماری حکومت نہیں ہے تو اکانومی بھی ٹھیک نہیں ہونی چاہیے. کون لوگ ہو یار آپ, کون لوگ ہو؟ ایک کارکردگی نہیں. آپ کی پہلی پریس کانفرنس تھی کہ آپ نے سٹنٹڈ گروتھ کی بات کی تھی کہ ملک میں 43% بچے سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہیں, جن کا دماغ نہیں بڑھ رہا غذا کی کمی کی وجہ سے. مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کہ وہ چیز جو کہ پاکستان میں کوئی ٹچ نہیں کرتا, آپ نے کہا تھا کہ اس کی پرسنٹیج ہم کم کریں گے. 4 سال آپ کی حکمرانی رہی ہے, مجھے 1% بتا دو, 0.1% اس سٹنٹڈ گروتھ میں کوئی کمی آئی ہو. 2.5 کروڑ بچے ملک میں اسکول نہیں جا رہے, مجھے 1% بتا دو کہ اس میں کوئی ایک کمی آئی ہو. مجھے 1% بتا دو کہ مہنگائی میں کمی آئی ہو, بے روزگاری میں کمی آئی ہو, غربت میں کمی آئی ہو. 1% آپ کے پاس نعرے کے علاوہ کوئی پلان نہیں تھا. آج آپ یہ حقیقی آزادی کو کامیاب کرا کر اپنی حکومت آپ کو دے دی جائے تو آپ جا کر بزدار کو وزیر اعلیٰ بنائیں گے. یہ آپ کی پروڈکٹ ہے. آپ سندھ کے گورنر پہ میں نے سنا اس دن آپ نام لے کر اس کا, کامران ٹیسوری کوئی ہمارا رشتہ دار نہیں ہے, لیکن آپ اس کامران ٹیسوری کا آپ کیسے بولتے, آپ اس کامران ٹیسوری کا نام لے کر آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہو. کیا وہ کہہ رہے ہو کیسا گورنر؟ ارے میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, یہ کامران ٹیسوری تمہارے بزدار سے اچھا گورنر ہے. اگر تم اپنے بزدار کا اس کامران ٹیسوری سے مقابلہ کرو گے تو بھائی یہ کامران ٹیسوری پھر بھی بہتر ہے. ہم اگر اعتراض کریں تو بنتا ہے, آپ کیسے اعتراض کر سکتے ہو جس کی پروڈکٹ بزدار ہے, جس کی پروڈکٹ بزدار ہو, وہ کامران ٹیسوری پہ جو ہے وہ اعتراض کر رہا ہے. غرض یہ کہ اس ملک میں ایک ہیجان کی سی کیفیت ہے. ہمارا دشمن ہم پر ہنس رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے بھائی ہم جو 70 سالوں سے یہ کام نہیں کر سکے تھے, ہم نے آج عمران خان نے وہ کام کر دیا ہے. یہ ملک, اور میں حیران ہوں ملک کے چلانے والے ریاستی اداروں اور ان کے لوگوں کے اوپر, اس ملک کی جوڈیشری کے اوپر. ایک منظور پشین جو ہے وہ تقریر کرے لاہور میں نام لیے بغیر, آپ اس کی جو ہے وہ فوراً ایف آئی آر کاٹتے ہو. اس ملک میں پچھلے 4 ماہ سے نام لے کر اداروں کے, آئینی اداروں کے سربراہوں کی ایسی کی تیسی کی جا رہی ہے. یار بندہ جو ہے وہ گھوم رہا ہے, آرام سے گھوم رہا ہے, کیونکہ نہ جوڈیشری پوچھ رہی ہے نہ اسٹیبلشمنٹ پوچھ رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ ان تمام کاموں کو لیگلائز کر رہے ہو, تو سب کے لیے کرو نا. پھر اس کا مطلب ہے جانور کہنا, غدار کہنا اس ملک میں جائز ہو جائے گا, تو پھر ایک عام آدمی کو بھی نہیں ایف آئی آر کاٹو, پھر اس کو بھی اس والی, یہاں تک پھر سب کو الاؤ کرو. اگر یہ کہنا جائز ہے, اگر یہ کہنا لیگل ہے, اگر ملک کے آرمی چیف کو غدار کہنا اگر جائز ہے, تو پھر سب کو جائز کرواؤ. کہاں ہے ریاست؟ پھر کل کو کوئی دوسرا کھڑا ہوگا یہ بات کرے گا, آپ اس کو بندوقیں دے کر پکڑنے آ جاؤ گے, کیونکہ اس کے ساتھ پیسہ نہیں ہے, عوام نہیں ہے, میڈیا نہیں ہے, اس کو آپ مار لو گے. وہاں پر تمہارے ملک کا قانون چلے گا, یہاں پر نہیں چلتا, کیونکہ ان کے ساتھ لوگ ہیں, وہ پاپولر زیادہ ہیں. فرعون بھی بہت پاپولر تھا, موسیٰ علیہ السلام کو نہیں کرنی چاہیے تھی بغاوت. یزید بھی بہت پاپولر تھا, زیادہ آدمی تھے اس کے پاس, حسین کو نہیں کرنی چاہیے تھی بغاوت.
آپ لوگ دیکھ کر فیصلے کرو گے اس ملک میں. میں ہر پھر اس آدمی کے ساتھ کھڑا ہوں. اگر آپ نے آج کے ان پاپولر لوگوں کو غلط کاموں پر نہیں سزا دی تو پھر میں ہر اس مظلوم اس نیت آدمی کے ساتھ پاک سرزمین پارٹی کھڑی ہوگی جو کہ یہی ساری غلطیاں کرے, اور وہ غریب ہو, وہ اکیلا ہو, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ ریت ڈال رہے ہو آپ اس ملک میں. جوڈیشری عام لوگوں کو تو نہیں پکڑتی, نہیں چھوڑتی, اس پر قانون پورا چلتا ہے. یہاں پر جو ہے وہ ریڈ کارپیٹ جو ہے وہ پروٹوکول دے کر ان کی جو ہے وہ بیلز اپروو ہو رہی ہیں, ان کی ساری چیزیں اپروو ہو رہی ہیں. اسی ملک میں معافی مانگنے کے باوجود چیف جسٹس نے منتخب نمائندوں کو معاف نہیں کیا, ان کو نااہل قرار دے دیا. اور یہاں پر معافی نہیں مانگنے کے باوجود بھی ان کو اہل قرار دے دیا کہ نہیں جو ہے وہ لاڈلا ہے, غلطی ہے. کیا مذاق ہے یہ. آج یہ سارے گیم میں اب 2018 میں بھی یہ ایک تبدیلی کے چکر میں یہ سارا کچھ ہو گیا. آپ نے میرے اس شہر کا بیڑا غرق کر دیا, یہاں کی سیٹیں بھی اٹھا کے دے دی. اب اس حقیقی تبدیلی کے لیے دوبارہ یہاں پر بخار ہو جائے یہاں پہ, تو ہم اسی طرح تبدیلی پہلے آئی تو نہ ہمیں پانی مل رہا ہے, نہ ہمیں سیوریج مل رہا ہے, نہ ہماری ایجوکیشن بہتر ہوئی, نہ ہماری نوکری ہوئی ہے. 4 سے 6 دفعہ ہمارے پاس صرف آئے ہیں وزیر اعظم بننے کے بعد. اور وہ زرداری جس کو بند کرنے کا, جس کو لیے آپ غلط بات کرتے ہیں اپنے جلسوں میں, اسی زرداری سے آپ نے 4 سالوں تک سیٹنگ رکھی ہے, اسی زرداری کے ساتھ مل کر اپنی حکومت چلائی ہے. آج ویڈیو لیکس آ گئی ہیں کہ زرداری کو اپنی حکومت ختم ہونے سے 24 گھنٹے پہلے تک آفر کر رہے ہیں کہ آ کر مل کر نواز شریف کو چھوڑو اور مل کر ساتھ حکومت چلاتے ہیں. آ کر مل کر ساتھ. اور اس 4 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ زرداری کو ادھر تم ادھر ہم, میں ادھر سے تمہیں برا کہوں گا, تم ادھر سے ہمیں برا کرنا, اس کے علاوہ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا. اور آپ نے سندھ کو گروی رکھ دیا, آپ پلٹ کر یہاں پر آتے نہیں تھے. اور اسی زرداری کو جس کے لیے آپ پبلکلی برا بولتے ہیں, اس کے 14 سینیٹر سے سیٹیں لے کر آپ نے حاصل بزنجے کو بیچارہ مرحوم اس کو ہروا کر اپنا چیئرمین منتخب کروایا. کیوں کروایا؟ آپ نہیں لیتے زرداری کے ووٹ. آپ کے قول اور فعل میں تضاد ہے میں لوگوں کو. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان ساری چیزوں کے باوجود, ایکسپوز ہونے کے باوجود, ڈی جی آئی ایس آئی نے کہہ دیا کہ وہ خود گواہ ہیں کہ جس آرمی چیف کو یہ غدار کہہ رہے ہیں, یہ نیوٹرل جانور کہہ رہے ہیں, اسی آرمی چیف کو تاحیات اس کو ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار تھے. کوئی ڈینائل نہیں آیا, کوئی رسپانس نہیں آیا کہ نہیں غلط بات بیانی کر رہے ہیں. تو آپ رات میں مذاکرات کریں, صبح آ کر جو ہے وہ قوم کو کہیں کہ آپ بہت بڑے انقلابی ہیں, اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ ملک کو ہیجان میں مبتلا کریں. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود جتنے لوگ بھی آج ان کے ساتھ ہیں وہ کیوں ہیں؟ کیا ان کو یہ پتہ نہیں کہ یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے ان سے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ان سب لوگوں کو پتہ ہے کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے. لیکن وہ سارے لوگ اور یہ قوم آج پچھلے 40 سالوں میں حکمرانی اور اس 40 سالوں کے حکمرانوں سے اتنے بزدل آ چکے تھے اور اتنے بزدل آ چکے ہیں کہ وہ ضد کے طور پر, وہ غصے کے طور پر کہ 40 سالوں سے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جھوٹ بول کر ان کو بیوقوف بنا رہی ہے اور ان پر ظلم کر رہی ہے, تو انہوں نے اس ضد کے عمران خان ان کو ایک ضد کے طور پر, غصے کے طور پر ایک ہتھیار مل گیا ہے. وہ اس ہتھیار کو استعمال کر رہے ہیں کہ ہم نے 40 سال جھوٹ بولنے والوں سے اب بیوقوف نہیں بننا, اب نئے جھوٹ بولنے والے سے بیوقوف بننا ہے. یہ ہے مسئلہ. اگر آج بھی اس عمران خان صاحب کا مقابلہ اس پی ایم ایل این اور پی ٹی اور پیپلز پارٹی سے کیا جائے گا تو عمران خان کی حمایت بڑھے گی, کیونکہ لوگ پہلے ہی بدلن آ چکے ہیں. مجھے یہ اعتراض ہو جائے گا کہ بھئی آپ کا کیا مسئلہ, آپ کسی پارٹی کی اندرونی معاملات میں کیسے بول سکتے ہیں؟ ہاں, نہیں بول سکتا. لیکن اگر آپ کی پارٹی کے اندرونی معاملات سے اس ملک کے لوگوں کو فرق پڑ رہا ہے تو پھر میں ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے ضرور بول سکتا ہوں, اور وہ یہ کہ کتنا بیڈ سین ہے کہ جب آپ کو اس حکومت ملی تو وفاق میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم
اور صوبے میں پنجاب میں ان کا بیٹا وزیر اعلیٰ. اس سے زیادہ لوز بال آپ پی ٹی آئی کو عمران خان کو دے نہیں سکتے تھے. کیا آفت آئی ہوئی تھی. مریم نواز صاحبہ, نواز شریف صاحب اگر نہیں بن سکتے تھے وزیر اعظم, ارے بھائی شاہد خاقان عباسی کو آپ وزیر اعظم بناتے. آپ پنجاب میں کسی اور کو, سعد رفیق کو وزیر اعلیٰ لگاتے. میں ویسے ایک نام لے رہا ہوں, ضروری تھا کہ باپ یہاں ہو بیٹا وہاں ہو. یہ بیڈ سین تھا, بیڈ سین. لوگوں آج یہی شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم ہوتے, خدا کی قسم عمران خان تحریک ہی نہیں شروع کر سکتے تھے. لوگ نہیں جاتے, لوگ آپ کی شکلیں دیکھ کر ادھر جا رہے ہیں. اس والی بات کو بھی سمجھیے. معذرت کے ساتھ میرا یہ ڈومین نہیں بنتا, لیکن آپ کے حرکت سے آج یہ ملک ایک ہجان کی سی کیفیت میں آ گیا ہے. حد ہو گئی ہے آپ کی بھی اقربا پروری اور موروثی سیاست کی, کہ چلو بھائی نواز شریف نہیں ہے, مریم نواز نہیں ہے, تو بھائی ایک جگہ تو کوئی لگا دو یار کسی اور کو. ضروری ہے کہ ایک جگہ باپ ہوگا, ایک جگہ بیٹا ہوگا. یہ دیکھ کر لوگ آپ کو اچھا نہیں بول رہے, ان کی جھوٹ کو تسلیم کر رہے ہیں. یہ ہے مسئلہ. آج اس ملک میں چند لوگوں کا نام لے کر یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کو, اور وہ میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. اس عمران خان صاحب کی حکومت میں طلعت حسین کو نکالا گیا نوکری سے, ڈاکٹر شاہد مسعود کو نکالا گیا نوکری سے, پھر ان کو جیل ہوئی. میر خلیل الرحمان صاحب کو جیل ہو گئی, میر شکیل الرحمان صاحب کو جیل ہو گئی. اس کے بعد مبشر لقمان کو ہٹایا گیا, بڑی لسٹ ہے. حامد میر صاحب کے پروگرام کو بند کیا گیا. اس کے بعد محسن بیگ صاحب کو گرفتار کیا گیا, اور اس ملک کے نامور کامیڈین مرتضی چودھری, مصطفیٰ چودھری, ان لوگوں کو نوکریوں سے نکالا گیا, ان کی پروگرامز کو ختم کیا گیا. پاکستان کے کسی جرنیل کی جو حکومت جب رہی, اس دور میں بھی میڈیا کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہوا. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں مجھے ان لوگوں پہ کہ جو اس وقت سے, پہلے دن سے جب ان کا عروج تھا, وہ قوم کو حقائق بتا رہے تھے. جب کوئی بات کرنے والا نہیں تھا, ان کے بارے میں حقائق بتا رہے تھے. اور چونکہ وزیر اعظم, ایکس وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی نام لیتے ہیں, تو میں بھی نام لے کر ایک شخص کا نام لے کر کہنا چاہوں گا. کیونکہ وہ نام لے کر ان کی برائی کرتے ہیں, تو میں نام لے کر ان کی تعریف کرنا چاہوں گا, اور وہ ہے سلیم صافی. سلیم صافی نے پہلے دن سے, ہماری بھی تھوڑی بہت یاد اللہ ہے, پہلے دن سے نجی محفلوں میں بھی اور آن ایئر ریکارڈ پہ بھی انہوں نے ان کے حقائق بتائیں کہ یہ کسی کے نہیں ہیں, یہ اپنے دوستوں کے نہیں ہیں, اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ان کی کہیں بھی آج ایک بات سچ اور صحیح ثابت ہو گئی. اور جب وہ کہہ رہے تھے, ان کو مغلظات بکی جا رہی تھیں, ان کو ہر طرح سے دبایا جا رہا تھا. میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں, آج بھی ان کا نام لے کر غلط بات کرتے ہیں, لیکن ان کی کہیں بھی بات آج ایک لفظ بلفظ صحیح ثابت ہو گئی ہے. میں ان کو, ان کی اس دور اندیشی پہ, ان کی سچائی پر, ان کی ہمت پہ میں ان کو داد دیتا ہوں, ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج اس ملک میں ایسے لوگ ہیں کہ جو چمک دمک دیکھ کر اپنے خیالات اور اپنے تاثرات نہیں بدلتے. میں اپنی بات اس بات پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی الیکشن کی ڈیٹ آپ کو چاہیے, آپ مل کر بیٹھ کر بات کر کے الیکشن کی ڈیٹ لیں. جمہوری طریقہ کار یہی ہے. آپ پاپولر ہیں, 2 مہینے کے بعد بھی پاپولر رہیں گے, 3 مہینے کے بعد بھی پاپولر رہیں گے. نیریٹو اگر آپ کے پاس کوئی ہے, لوگ اگر آپ کو بائی کرتے ہیں, آپ آرام سے جب ڈیٹ آئے اس ڈیٹ پر آپ الیکشن میں حصہ لیں, اور جا کر الیکشن لڑ کر جیت کر دوبارہ آپ وزیر اعظم بن جائیں. خدا کے واسطے اس ملک کی سالمیت سے یہ کھلواڑ نہ کھیلیں. خدا کے واسطے اس ملک کو, ویسے ہی یہ ملک جو ہے وہ بہت پریشانیوں میں ہے, لوگ بہت پریشان ہیں. خدا کے واسطے اس ملک کی سالمیت سے لوگوں کی مسائل میں اور اضافہ نہ کریں. اور جو نوجوان آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, ان کو بھی اس مایوسی کے دلدل میں دیوار سے نہ لگائیں. یہ ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. میں پاکستان کی ریاست کو کہتا ہوں,
میں حکومت پاکستان کو کہتا ہوں کہ آپ بھی اس میں پہل کیجئے، مذاکرات کیجئے، بات کیجئے، اور میں عمران خان صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں بھائی آپ کو کیا پتا، یہ سیاست تو عجیب چیز ہے، ہو سکتا ہے کل آپ کو خیبر پختونخوا میں مولانا فضل الرحمان سے کولیشن پارٹنرشپ کرنی پڑے۔ عمران خان صاحب یہ لکھ لیجئے، جس مولانا فضل الرحمان کو آپ نام بگاڑ کر کہتے ہیں، میں آج ریکارڈ پہ کہتا ہوں یہ وقت کو کچھ نہیں پتا کل کو، اور آپ تو اپنی حکومت کے لیے زرداری صاحب کے جب ووٹ لے سکتے ہیں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو آپ کو کل ایسا نہ ہو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل کر خیبر پختونخوا کی حکومت بنانی پڑے، آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل کر وفاق میں حکومت بنانی پڑے۔ تو آپ برائے مہربانی، یہ ملک کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہاں پر بادشاہت نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ پارلیمنٹ میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کے علاوہ ایک بھی آدمی نہ ہو، چیف جسٹس آپ کا ہو، آرمی چیف آپ کا ہو، نیب کا چیئرمین آپ کا ہو، صحافی آپ کے ہوں، میڈیا وہ کہے جو آپ چاہ رہے ہوں، اور اگر آپ ایک دن میں 3 دفعہ اپنا بیانیہ چینج کر رہے ہیں، الٹا پلٹی بات کر رہے ہیں، پہلی بات سے الٹی بات، اگلی بات الٹی کر رہے ہیں، تو بار بار آپ کی الٹی بات کو بھی اسی طرح الٹا بیان کیا جائے، جج بھی وہ کرے، جرنیل بھی وہ کرے، اور جرنلسٹ بھی وہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا اس ملک میں۔ آپ کو کسی نے غلط بتایا کہ پاپولیرٹی حاصل کر کے یہ سب کچھ کرایا جا سکتا ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ خود کرکٹ کے کھلاڑی ہیں کہ آپ کو اگلی ٹیم سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے بھائی جب آپ جا کر چیمپئن بنتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں وکٹ پہ آپ باری باری خود ہی کھیلو، خود ہی بولنگ کراؤ، خود ہی بیٹنگ کرو، بھائی کوئی بالر ہوگا، کوئی بیٹنگ کرے گا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ فٹ بال کے میچ میں ایک ٹیم ہو اور دونوں گول پوسٹ پہ گول مارے۔ آپ چاہتے ہو کہ آپ کو گراؤنڈ میں فٹ بال کی ٹیم بنا کر چھوڑ دی جائے اور آگے کوئی ٹیم ہی نہ ہو، اور اس خالی گول پہ بھی آپ گول نہیں کر پا رہے ہو۔ مزے کی بات یہ ہے جب وہ خالی گول پوسٹ پہ بھی آپ گیند اندر نہیں پھینک پا رہے تو کہہ رہے ہو کہ ریفری جو ہے وہ غلط ڈیسیجن کر رہا ہے، اس کو آپ جانور کہہ رہے ہو۔ آپ خالی گول پوسٹ پہ بھی بغیر ٹیم سامنے نہیں ہے اور آپ جو ہے وہاں پہ بھی بات نہیں کر پا رہے۔ تو میں جو کل چینل 5 کی جو خاتون جو صحافی ہیں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس فرض کی انجام دہی میں وہ اپنی جان سے چلی گئی، اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ لوائقین کو ان کے صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہمارے تمام صحابی برادری کو سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محفوظ رکھے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کراچی سے میرا تعلق ہے، سندھ سے میرا تعلق ہے، اور ہم اس ساری سچویشن سے بہت زیادہ مایوس ہیں، اور میں اپنی اس گفتگو کے اینڈ پہ یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو آواز لگا کر کہ آپ نے ایسن کام کیا کہ آپ نے اپنی غلطی تسلیم کی۔ آرمی چیف بھی آن ریکارڈ پہ، ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بات مانی کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا۔ اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے کہ آپ نے غلطی کیوں کی، اس کا خمیازہ ابھی ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے، لیکن چلو آپ نے یہ بات مانی، اسی بات پر آپ کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے، اور آپ کو یہ انکریج کرنا چاہیے پوری قوم کو کہ آپ یہ غلطیاں دوبارہ نہ سرزد ہوں۔ آپ سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ایک بات میں کہہ کر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی انسٹیٹیوشنل میموری نہیں ہے، معذرت کے ساتھ آپ کے ادارے کی کوئی انسٹیٹیوشنل میموری نہیں ہے۔ انڈیویجول آ کر اپنی پالیسی لے کر آتا ہے اور کہتا ہے جو پہلے والا کر کے گیا ہے وہ غلط کر کے گیا، ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ جب حالات خراب ہوتے ہیں، جب حالات پیچیدہ ہوتے ہیں، خطرناک ہوتے ہیں، مشکل والے ہوتے ہیں، تو آپ کے لوگ ساری باتیں سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، اور جب قربانیاں دے کر وہ حالات اچھے کر دیے جائیں تو آنے والا پروفیسر بن جاتا ہے، پھر اس کے پاس کوئی میموری نہیں ہے کہ یہ حالات ہمیشہ سے اچھے نہیں تھے، اس کو کچھ قربانیاں دے کر اچھا کیا گیا ہے۔ وہ پھر اپنی پروفیسر ہی جھاڑتا ہے، پھر اپنا پروفیسر بن جاتے ہیں، پھر وہ اپنی پالیسی لے کر آتے ہیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے ملک کے لیے، یہ ملک کے ساتھ جڑنے والوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔
یہ میں بڑے درد اور دکھ کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. اس کو ٹھیک ہونا چاہیے. ادارے کی انسٹیٹیوشنل میموری ہونی چاہیے. کوئی بندوں پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے, پرسنالٹی پہ ویری نہیں کرنا چاہیے کہ اگر جو پرسنالٹی ہے, جو انڈیویجول ہے, اس کے جو سمجھ میں آئے گا وہ کام کرے گا, وہ جو پالیسی بنائے گا وہ بنے گی. ملک اور ادارے اس طرح نہیں چلتے. انسٹیٹیوشنل پالیسی کریٹ کریں. آپ کم سے کم سوچیں نا اس والی بات پہ, کوئی تھنک ٹینک بٹھائیں نا, اس پہ ریسرچ کریں نا کہ بھئی ایسا کیوں ہو جاتا ہے کہ جس کو بنانے کا الزام آپ کے اوپر آتا رہا ہے یا آپ کے لوگ کہلاتے رہے, وہ آپ کے مخالف کیوں ہوئے تاریخ میں. اس کے اوپر ذرا کوئی کہاں سے غلطی ہوئی ہے, اس کے اوپر ایک ریسرچ ہونی چاہیے. اور ادارے کی انسٹیٹیوشنل میموری کو ڈیولپ کرنا چاہیے. بندوں سے اس کو ریلیٹ نہیں کرنا. انسان کوئی آئے کوئی جائے, اس کی پالیسی نہیں ہونی چاہیے, ادارے کی پالیسی ہونی چاہیے. آپ حضرات کے ایک دفعہ پھر میں دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں.